بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ ہم نے اپنی ایک نئی سیریز چلائی ہے اے پرابلم اینڈ اے سولوشن۔ آج کا پرابلم سیلف ابیوز۔ آپ نے غور کیا ہے ویسے کبھی؟ تھوڑی دیر کے لیے کسی دن بیٹھیں، غور کریں۔ I think we're too busy in business, we're too busy in social media, too busy in forwarding messages. بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، ایسا ہی ہو رہا ہے نا؟ میں جس پرابلم کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہم سب وٹنگلی اور انوٹنگلی سیلف ابیوز کا شکار ہو گئے۔ ہم نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو گالی دینے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور مفت میں لے لیا ہے، خرچہ بھی کوئی نہیں ہے دشمنوں کا۔ کیسے؟ آپ غور کر لیں۔ میں ابھی آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے فیملی انسٹیٹیوشن کو سٹرائک کیا ہے۔ پوسٹس ڈیزائن ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا ٹیمز کر رہی ہیں اور میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کے کر رہی ہیں۔ پیسے لگا رہا ہے دشمن، بچے بچیاں تھوڑے تھوڑے معلوماتس کے اوپر ہائر کر لی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر وہ جانتے ہیں، ڈیزائننگ وہ جانتے ہیں، ایڈیٹنگ وہ جانتے ہیں۔ ڈن ہو گیا؟ وہاں سے دھڑا دھڑ جیسے مارکیٹ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں پروڈکشن میں، اسی طریقے سے یہ پوسٹس جو ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے تحت ڈیزائن ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے ڈالی جا رہی ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان کو آگے چلائے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے رشتے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، بری طرح ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے ان دی کور آف جوکس۔ ریلیشن شپ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، ڈراموں میں الگ کیا جاتا ہے، ناولز میں الگ کیا جاتا ہے، عجیب عجیب طریقے سے میسو کمپین چل رہی ہے، بلینز آف ڈالرز کی اینیمی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابیوز کون ہو رہا ہے؟ آپ اور میں ہو رہے ہیں۔ میری ماں بہن بیٹی ہو رہی ہے، میرا رشتہ ہو رہا ہے، میرا دین ہو رہا ہے، اس کی سائنس ہو رہی ہیں، اس کی ویلیوز ابیوز ہو رہی ہیں۔ ریلیجس کمیونٹی کو سٹرائک کر کے ان کے عجیب عجیب میمز بنائے جا رہے ہیں، ان کے عجیب عجیب جوکس کریک کیے جا رہے ہیں، اور ہم ان ورڈنگز کو نہیں دیکھتے جو اس کے اوپر آ رہی ہیں، ہم اس تصویر کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی سلوشنز پر بات نہیں کرتا ہے۔ جو ہی سلوشن پر بات آتی ہے سب ادھر ادھر منہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ والی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ کسی آرٹسٹ نے ایک تصویر لگائی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کیپشن دے دیا کہ اس تصویر میں غلطیاں بتائیں۔ ایک نے بتایا آنکھ یوں ہے، دوسرے نے بتایا، اور نشان لگاتے گئے حتیٰ کہ وہ تصویر اپنی اصل شناخت کھو گئی۔ دوسرے دن پھر اس نے ایک تصویر لگائی اور اس کے ساتھ لکھا کہ اس میں اصلاح کرے۔ اس تصویر پر کسی نے کوئی ایک لائن بھی نہیں لگائی۔ اب ہم یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کرتے ہیں تو سلوشن تو تب آتے ہیں جب ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ کئی سوشل میڈیا گروپس اندھا دھن، مجھے بھی کئی جگہوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور کہیں سے نمبر مل جاتا ہے، ایک گروپ سے مل گیا، دوسرے سے مل گیا، جاننے والے نے اس کو خواہش ہوئی میں گروپ بنا لوں، اس نے گروپ بنائی۔ کیا کرنے لگے جی؟ پاکستان کی اصلاح ہونے لگی۔ کیا کرنے لگے جی؟ پاکستان کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ۔ آہستہ آہستہ وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، پولیٹیسائز ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھر جس کے پاس ایڈمن کا کنٹرول ہوتا ہے اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے، یا وہ خود لیفٹ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سیدھا ہو گیا، فرسٹ کلاس۔ اور یہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے اچھے، بڑی سروسز، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی کس بیوروکریسی سے تعلق کرتا ہے، کوئی کہاں سے رکھتا ہے، کوئی بہت پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اینڈ یہ وہ لوگ یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ ان میں کوئی ایک تجویز دینے والا، میں نے خود کئی دفعہ یہ تجویز دی، میں نے کہا کائنڈلی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تشریف لائیں، میٹنگ کوآرڈینیٹ کریں،
وہاں پر بالمشافہ بیٹھ کر گفتگو کریں. سب سے پہلے تو اپنا مال رکھیں ٹیبل کے اوپر، اس کے ساتھ اپنی سکل رکھیں، اس کے ساتھ اپنا وقت رکھیں. پھر اس کے بعد والنٹیئر کریں کہ میں جو میرے پاس ہے میں یہ کچھ اس میں سے آپ کے پاس دے سکتا ہوں فار دی سیک آف پاکستان، فار دی سیک آف مسلم امہ. پھر وہ ذمہ داریاں بانٹیں، اپنا ایک امیر بنائیں اور سوسائٹی میں بہتری لانے کی کوشش کریں. یہاں پہ آپ رضیہ بٹ کا ناول لکھنا بیٹھ جاتے ہیں اور لکھی جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور اس میں ٹوٹل آپ ایبیوز کر رہے ہیں. لیڈرشپ ایبیوز ہو رہی ہے، ہر پاور کوریڈور کے لوگ ایبیوز ہو رہے ہیں. سلوشن کوئی نہیں دے رہا. بھائی مجرم ہے تو اس کی سزا کیا ہو، اس سزا کو امپلیمنٹ دینے کا طریقہ کیا ہو، اس کے اوپر کریں. رائٹ والا طریقہ ہو، اوورٹ والا طریقہ ہو، کوورٹ والا طریقہ ہو. اسٹیٹ جب ذمہ داری پوری نہیں کرے پھر کیا کریں، مطلب میننگ دیر بائی اس کے سلوشنز. اب یہ سارے سوشل میڈیا ٹائگرز بنے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ 4 گروپ بند ہوتے ہیں، 10 پھر پیدا ہو جاتے ہیں، 10 بند ہوتے ہیں، 20 پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اینڈ ہر جگہ پر اس بات کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھا جا رہا ہے کہ میں نے کرٹیسائز کرنا ہے. کوئی نہیں کہتا میں یہ کر رہا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے وہ یہ کر رہا ہے. ہم جتنی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، ہم یہ چوری کی پوسٹیں شیئر کریں گے، ڈاکوں کی پوسٹیں شیئر کریں گے، قتلوں کی پوسٹیں شیئر کریں گے، خواتین پر ہونے والے ڈھونڈ کے ظلم نکال کے پوسٹیں شیئر کریں گے، اساتذہ میں سے کسی نے جہالت کیا اس کو اٹھا کر کریں گے، اور پرپس پوری کمیونٹی بلیم ہوتی رہے گی. یہ کام وہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھی چیز ماں کی گود میں پڑی ہو اٹھا لو، اور اگر بری ہو تو مت اٹھاؤ. اور بری چیز اگر اور اچھی چیز اگر کافر کی گود میں پڑی ہو تو وہ اٹھا لو، بری چیز مت اٹھاؤ. ایسا ہی ہے نا. سو بی ہنی بی، سادہ سا فارمولا. ایک بات، کبھی شاید کی مکھی نے یہ نہیں دیکھا کہ نیچے کتنا گند پڑا ہوا ہے. وہ مائلز اینڈ مائلز ٹریول کرتی ہے اور اپنا خوشبودار قطرہ چن کے لاتی ہے، اور مائلز اینڈ مائلز ٹریول کرتی ہے، کسی پر احتیاط، کسی پر دھیان نہیں دیتی، اینڈ اپنے چھتے میں آتی ہے. شہد کو بھی عزت ملتی ہے، مکھی کو بھی عزت ملتی ہے. شہد کی مکھی کو کوئی نہیں مارتا ہے. ان میں ہر بندہ نئے طریقوں سے ڈیوائس کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان نہ پہنچے. وہ عزت سے ڈسکس کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں گندی مکھی، فلائی، سارے جہان میں خوشبودار چیزیں پڑی ہوں گی، وہ گندگی پر بیٹھے گی. ذرا اپنا سٹیٹس تو چیک کیجئے. کیا میری مماثلت ہنی بی سے ہو رہی ہے؟ کیا میری زندگی کا جو ٹوٹل پیٹرن ہے اس کی کتنی پرسنٹیج ہنی بی سے مماثلت رکھتی ہے، اور کتنی جو ہے وہ گندی مکھی سے رکھتی ہے؟ اب اگر پھر دشمن سے سیکھے. دشمن نے سارے جہان کا اگر آپٹیمم لیول پہ کسی بدبودار، غلیظ، ابلتے ہوئے سٹنکنگ گٹر کو دیکھنا ہے تو وہ انیمی کا یہ سارا معاشرہ دیکھ لیں. آپ کے سامنے پورے ویسٹ کو دیکھ لیں. لیکن آپ تو ہر وقت اس کے معترف ہیں، تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ اس کی ساری اچھی چیزیں دکھا رہے ہیں، آپ اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے. جو ایکچوئل ہیومینٹی کو ان کا وہ لاس دے رہے اس کی طرف تو آپ جا نہیں رہے. آپ کچھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. آپ حوالے دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں دیتے، کیٹس کے دیتے ہیں، چرچل کے دیتے ہیں، مسٹر فلانے ایکس وائی زی کے دیتے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں انہوں نے بعد میں کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی ہے. آپ کو خوف ہوتا ہے کہ میرا تعلق ادھر نہ جڑ جائے. چرچل سے جڑ جائے، گڈ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑنا چاہیے. آپ ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، میں نے فلانی کتاب پڑھی، میں نے فلانی کتاب پڑھی. آپ یہ نہیں کہتے میں نے سیرت مبارکہ پڑھی، میں نے قرآن پڑھا تو یہ پایا، میں نے سیرت مبارکہ پڑھی تو یہ پایا، میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پڑھے تو یہ پایا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے فلانے کو پڑھا، گڈرین کو پڑھا تو یہ پایا، تو فلانے کو پڑھا تو یہ پایا. پرپس کیا ہے؟ نیت بیک سائڈ پہ کیا ہے؟ سائیکالوجی کیا چل رہی ہے بیک سائڈ پہ؟
کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 3 پیس سوٹ پہنوں گا تو مجھے سب لوگ جانیں گے. اینڈ ٹرو اٹ از. سوسائٹی کو اتنا گٹر بنا دیا گیا, اتنا برین واش کر دیا گیا ہے کہ اگر 3 پیس سوٹ پہن کر ایک ٹیررسٹ بوم لے کر مسجد میں پلیس کر دے گا, اس کو کوئی راستے میں روکنے والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دیندار حلیے والا بندہ کسی جگہ پر خیر بانٹتا بھی ملے گا اور وہ کوئی کریٹ لے کے جا رہا ہوگا, کوئی تھیلا لے کے جا رہا ہوگا, اس کو آپ 50 دفعہ چیک کریں گے. کیوں؟ بنا دیا گیا, پروگرام کر دیا گیا ہے, ڈیزائن کر دیا گیا ہے. تو لازمی بات ہے, آپ نے خود جب اپنے آپ کو گالی بنا دیا تو مجھے یہ بتاؤ دوسرے کو کیا ضرورت پڑی آپ کو عزت دے, اور دوسرے کو کیا ضرورت پڑی ہے بلینز آف ڈالرز خرچ کرے ٹو ملائن یور سائنز اینڈ ویلیوز, ٹو ملائن یور فیملی سسٹم, جبکہ آپ خود اپنے کپڑے اتاری جا رہے ہیں. ڈرامے کون بنا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید سوسائٹی ایسا کرنا نہیں چاہ رہی, وہ اس کو برا جان رہی ہے. شاید ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں ہماری آستینوں میں سانپ آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو پھر سانپ آ گئے ہیں تو کہیں ڈیبیٹ کر رہے ہو اس کے اوپر, کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ان سانپوں کا کیا سلوشن ہے, ان کی گردن کہاں سے پکڑی جائے, کہاں سے سٹارٹ لیا جائے. کوئی وجود میں آیا ہے کوئی سسٹم کہیں پر, کہیں پہ کوئی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے, اور ادھر سے یہ بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر چڑھاتے جاتے ہیں, غصہ 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 غصہ, ادھر تک یہ تباہ ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹائم کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اجازت دیجیے, جس وقت سلوشن دینے کا ٹائم ہے اس ٹائم ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اگر بیچ میں کوئی انٹرپٹ کر کے سلوشن والا کوئی ایک آدھ بندہ کہیں بھولا بھٹکا آ جائے تو یہ بیچ میں بریک لے کر اگلی دفعہ میں اس کے ساتھ سوال ہی نہیں کرتے, وہ سارا ٹائم پروگرام میں بیٹھا رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے لیے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کیجئے. کوئی پوسٹ, کوئی میسج, کوئی کال, کوئی ٹاک, کوئی لوکل اسٹریٹ ٹاک, کوئی بڑے لیول کی ٹاک آپ کی نظر کے سامنے سے نہ گزرے جس میں کوئی آپ کو, آپ کی سوسائٹی کو کسی طرح بھی جوکس کی صورت میں کسی طرح بھی ابیوز کر رہا ہو, اور آپ نے اس کو حکمہ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا نہیں کہ بھائی صاحب میں نے پتہ ہے تو کی کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ پرومس ڈن. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ اس پر عمل کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. کامنٹ کیجئے, ڈیبیٹ جنریٹ کیجئے, لطف رہے گا. انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز کے اوپر آنے والے تمام کامنٹس کو 100% رسپانس کا میرا وعدہ ہے. ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.